عدنان صاحب, از دیر اے پاسبلٹی کہ ہم یہ میئر اسٹیٹمنٹس جو ہیں ان سے باہر نکل کے کوئی ایسی اسٹریٹجی ہو جو 3 pronged اسٹریٹجی ہو, لائک شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم, اس کو سائمنٹینیسلی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, بجائے اس کے کہ ہم دہاڑی لگانے کے چکر میں ہوں کہ جناب آج دا دن گزر گیا ہے تو کل دیکھی جائے گی. کیا ہو بھی سکتا ہے یا ہم ایسے ہی مطلب سر پر ٹکرے ہیں دیوار کے ساتھ؟ رانا صاحب وہ پنجابی میں کہتے ہیں 2 پہیاں 2 وسریاں, ہم تو چکنے گھڑے ہو گئے ہیں, جو مرضی کہہ لیں آپ, لوگوں کو اثر ہی نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ عزت آنی جانی چیز ہے, بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے. اب حکمران طبقے کا تو یہ حال ہے. اب بجلی کتنی مہنگی ہو گئی, آٹا کتنا مہنگا ہو گیا, چینی کتنی مہنگی ہو گئی, مگر وہ کسی کو کوئی شرمندگی تک بھی نہیں ہے. اور پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس معاملے پہ کتنا ایجیٹیشن ہو جاتا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر تو الیکشن میں ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو گیا 60% یا اس سے زیادہ, پھر تو بہت ہی ایک تاریخ ساز الیکشن ہوگا. اور اگر وہ ٹرن آؤٹ جینون ہو, یہ نہ ہو کہ وہ فیک ٹرن آؤٹ ہو, جیسے کہ ریفرینڈم ضیاء الحق کے ریفرینڈم میں ہوا تھا, مشرف کے ریفرینڈم میں. اگر جینونلی 60% ٹرن آؤٹ ہو گیا تو پھر ملک کی سیاسی تاریخ میں ایک بڑی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. ورنہ جیسے چل رہا ہے ویسے چل رہا ہے. پاکستان میں ایک نیم جمہوریت ہے, کچھ آئین چل رہا ہے, کچھ ڈنڈا چل رہا ہے, ڈنڈے اور آئین کا مکس چل رہا ہے. نہ آئین پہ پوری طرح عمل ہو رہا ہے, نہ ڈنڈا پہ پوری طرح چل رہا ہے. تو جتنا ڈنڈا چلایا ہے انہوں نے مختلف کاموں کے لیے, اگر یہ اکانومی کو فکس کرنے کے لیے چلا دیتے یا گورننس کو بہتر کرنے کے لیے چلا دیتے تو حالات بہتر ہو سکتے تھے. جو پاور سینٹر ہے اگر وہ فیصلہ کر لے تو حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں, پاسبلٹی ہو سکتی ہے. پاکستان کے لوگوں کا مزاج انقلابی نہیں ہے. یہاں پہ لوگ بڑے پیمانے پہ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر آ جائیں, احتجاج کریں, یہ پاکستانی قوم کا مزاج نہیں ہے. ہاں ووٹ ڈالنے کے لیے شاید چلے جائیں. اب دیکھنا ہوگا کہ الیکشن میں کیا بنتا ہے. جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے وہ تو یہ لگ رہا ہے کہ جو پہلے ہائپ کریٹ کی تھی پیپلز پارٹی نے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے, وہ تو لگتا ہے پیچھے ہٹ گئے. کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کہ نواز شریف ہی اب وزیر اعظم اگلی بار ہوں گے, جو بھی کولیشن بنے گی یا وہ سمپل میجورٹی ہوگی. مجھے یہ لگتا ہے کہ نگران وزیر اعظم بھی نون لیگ کی مرضی سے آئے گا. اب اگر تو وہ 3 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے آئے گا تو کوئی وہ ٹیکنوکریٹ یا کوئی ایسا آدمی لے آئیں گے جس پہ کوئی زیادہ شور نہ بچے. لیکن اگر ان کا ارادہ یہ ہے کہ مارچ اپریل میں الیکشن ہونے ہیں, تھوڑا سا ٹائم چاہیے تاکہ لوگ مہنگائی کے مسئلے کو بھول جائیں, تو پھر یہ کوئی ایسا اپنے اعتماد کا آدمی لائیں گے, چاہے خواجہ آصف ہو یا اسحاق ڈار ہو یا کوئی اور جس پہ ان کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہو. تو مجھے نہیں لگتا کہ جب تک تحریک انصاف کو آن بورڈ لیا جائے, جب تک تحریک انصاف, نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان 3 بڑی جماعتوں میں مفاہمت نہیں ہوتی, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, تو ملک سٹیبل نہیں ہوگا. اور ملک سٹیبل نہیں ہوگا تو جیسے آپ نے ابتدائیے میں کہا, معیشت بھی مستحکم نہیں. ڈو یو تھنک کہ آج جس سچویشن میں ہم ہیں اور جس طرح یہ ریجن میں پاورز بن رہے ہیں مختلف ممالک, what should be done, where should we go for, مطلب کہ ہم لوگ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ بھئی ہمیں دونوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے, چائنا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ, بٹ دین اگین اگر رکھنے بھی چاہیے تو کیسے رکھنے چاہیے؟ رانا صاحب آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ جی, ایڈ کروں. میں آپ ہی کی طرف, آپ ہی کو ٹاس کیا پہلے, آپ ہی کے کہے. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ریجن میں امریکہ کا جو علاقائی تھانے دار ہے وہ تو انڈیا ہے, ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. اگر تو ہم امریکہ کے ساتھ جاتے ہیں تو ہمیں انڈیا کی اس ریجن میں بالادستی قبول کرنی پڑے گی. اگر آپ کی قوم اس بات کو قبول کرتی ہے, ہماری کولیکٹیو ایگو اس بات کو قبول کرتی ہے اور ہم کشمیر پہ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ایک خطرہ پھر بھی موجود ہے کہ چائنا نیکسٹ ڈور نیبر ہے, اور وہ آپ اپنے نیکسٹ ڈور نیبر کو چھوڑ کر 1000 میل دور کی جو پاور ہے اس کے الائے بن جائیں. دوسری, نیوٹرل ہم رہ نہیں سکتے. ہم کوئی کوریا یا جاپان جیسے بڑے ملک نہیں ہیں کہ جو دونوں کے ساتھ, یا انڈیا جیسے کہ وہ تصویراتی اور اسٹریٹجک انڈیپینڈنس اپنی قائم رکھ سکتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ اکانومی تو بالکل تباہ حال ہے, ہماری سیاست ہماری عدم استحکام کا شکار ہے. ہمیں امریکہ یا چین میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا پڑے گا. اس وقت آپ کا سارا جو دفاعی سامان ہے وہ چین سے آ رہا ہے, چاہے وہ J-10 طیارے ہوں, آپ کے بحری آبدوزیں ہوں, آپ کا جو میزائل سسٹم نصب ہے آپ کے JF تھنڈر پہ, J-10 پہ, یا جو آپ کی ڈیفنس شیلڈ ہے, وہ جو بھی آپ کا سامان ہے وہ چین سے آ رہا ہے, امریکہ سے نہیں آ رہا. امریکہ نے آپ کا بند کر دیا, انہوں نے تو 65 کی جنگ میں ہی بند کر دیا تھا ہمارا سامان دینا.
کہ ہم نے تو آپ کو دیا تھا کمیونسٹ رشیا کے خلاف، آپ نے انڈیا کے خلاف کیوں استعمال؟ تو اگر ہم نے اپنے آپ کو انڈیا سے انڈیپینڈنٹ رکھنا ہے پھر تو ہمیں چین کے ساتھ اپنا پارٹنرشپ بڑھانی پڑے گی اور امریکہ سے بس معاشی اور تجارتی تعلقات رکھنے پڑیں گے. ہمارا جھکاؤ جو ہے وہ چین کی طرف ہونا ہماری اس کے لیے ضروری ہوگا. لیکن اگر ہم انڈیا کی بالادستی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کو علاقے کا تھانے دار ماننے کے لیے تیار ہیں تو پھر امریکہ آپ نے بتایا وہ $100 ارب دے چکے ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے انہوں نے گرانٹس کی صورت میں $100 ارب دیے ہیں. پاکستان میں جتنی ترقی ہوئی ہے، زرعی انقلاب ہے اور جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، اس میں امریکہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. جو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ بنے، IBA کراچی اور بہت سے انسٹیٹیوٹ، ہماری ایئر فورس کو انہوں نے بلڈ کیا، ہمیں جدید ترین. لیکن اب اس موقع پہ وہ ہمیں اس وقت تک کچھ نہیں دیں گے جب تک ہم چین کو چھوڑ کر انڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو الائے نہیں کریں گے. اب یہ ہمیں قوم کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ادھر جانا ہے یا ادھر. ٹھیک.